السلام علیکم۔ تاریخ کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست بدر صدیق۔ ناظرین و سامعین، اپریل 1912 دنیا کا سب سے بڑا سمندری جہاز RMS ٹائٹینک اپنے پہلے اور آخری سفر کا آغاز کرتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کا یہ جہاز، جس کی لمبائی 269 میٹر اور اونچائی 53 میٹر تھی، RMS ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز 62 سالہ سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ کی نگرانی میں ساؤتھ ہیمپٹن سے کرتا ہے، جس کی منزل مقصود نیو یارک تھی۔ اس سفر کے آغاز سے پہلے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے چیف نے بڑے فخرانہ انداز میں یہ جملہ کہا کہ اس جہاز کو خدا چاہے تو بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ RMS ٹائٹینک، جس کی تعمیر کی لاگت اس وقت $7.5 ملین تھی، جو موجودہ $400 ملین ہے، اس جہاز کی سہولیات اس وقت کے کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ اس جہاز میں ایک سوئمنگ پول، 4 ریسٹورنٹ، ترکش باتھ اور 2 باربر شاپ تھی۔ 12 اپریل 1912 کو سنسان سمندر میں رات کی تاریکی کے اندر تقریباً 11:39 پر ایک سیفٹی الارم کے ذریعے بتایا گیا کہ سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ ہے۔ جہاز کے کیپٹن نے جلد بازی میں جہاز کو آئس برگ کی طرف موڑ دیا۔ جب تک کیپٹن کو ریئلائز ہوا کہ اس نے جہاز کا رخ غلط طرف کیا ہے، اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 11:40 پر جہاز کا فرسٹ رائڈ وہ آئس برگ سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے جہاز کے اگلے حصے میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا۔ دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آئس برگ میٹل سے بنے اتنے بڑے جہاز کو شگاف کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیکن تحقیق کے مطابق اس آئس برگ کی لمبائی اور چوڑائی 200 x 400 فیٹ تھی، جو کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنی ہے۔ آئس برگ سے ٹکراؤ کے بعد لوگوں میں کوئی خاص ہلچل نہ ہوئی، لیکن شگاف اتنا بڑا پڑ چکا تھا کہ جس نے جہاز کے نیچے والے تمام کمپارٹمنٹ میں پانی بھر دیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے تقریباً 20 منٹ بعد ریڈیو ویوز کے ذریعے 107 کلومیٹر دور RMS کارپیتھیا سے رابطہ کیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ جہاز اپنی فل سپیڈ سے بھی چلتا تو اسے تقریباً ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 3.5 گھنٹے لگتے۔ کچھ ہی دیر میں پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی، جس میں تقریباً 65 مسافروں کی جگہ تھی، لیکن 28 مسافر ہی سوار ہوئے۔ تقریباً رات کے 1 بجے جہاز کا اگلا حصہ ڈوب گیا۔ لوگوں کے درمیان ہلچل اور بڑھ گئی۔ جہاز کے اندر ٹوٹل 20 لائف بوٹ تھی، جن میں تقریباً 1200 لوگ سوار ہو سکتے تھے، اور جہاز میں موجود کل مسافروں کی تعداد 2200 تھی۔ تقریباً 2:05 پر آخری لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی۔ جہاز پر موجود باقی تمام لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، لیکن پانی کا درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کی وجہ سے لوگ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے۔ تقریباً 2:10 پر جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور ڈوب گیا۔ تقریباً 3:30 پر عینی شاہدوں کے مطابق RMS کارپیتھیا ٹائٹینک کے پاس پہنچا۔ صرف 800 کے قریب مسافروں کو ریسکیو کیا جا سکا، باقی لوگ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مر گئے اور ڈیڈ باڈیز پانی پر تیرنے لگی، اور یوں انسنکیبل RMS ٹائٹینک سمندر کی نظر ہو گیا۔